عزیز دوستو، ٹیکنالوجی تعلیم کے فروغ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تدریس، آموزش اور اندازہ قدر میں معاون بعض ICT وسائل اس ذہنی نقشے میں بتائے گئے ہیں۔ آئیے ICT کے بعض آلات کو سامنے رکھ کر ان کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک استاد مثلث کی شکل بنا کر اس کے زاویوں کی پیمائش کرتا ہے اور اس اصول کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض جماعتوں میں اساتذہ اسے ایک سرگرمی کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ وہ اپنے تمام طلباء، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 60 طلباء ہوتی ہے، ان سے سرگرمی انجام دے کر ریاضیاتی بیان کی تصدیق کرواتے ہیں۔ لیکن تحقیقی مطالعے کے مطابق 86.4% طلباء نے بتایا کہ وہ تمام مثلثوں کے لیے مذکورہ بالا اصول کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو صرف ایک مثلث بناتے دیکھا ہے، یا انہوں نے ہمیشہ کسی سرگرمی کے ذریعے 40 تا 60 مثلث سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک قلیل مقدار ہے۔ ایسے معاملات میں ان تمام باتوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ آئیے جیو جیبرا نامی سافٹ ویئر کی مثال کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ جیو جیبرا سافٹ ویئر کا استعمال کر کے ریاضی، سائنس اور علم الارض کی تدریس بہتر طور پر کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس کا استعمال زبان اور معاشیات کی تدریس میں بھی کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ سافٹ ویئر ریاضی کے اصول کی تصدیق کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیے، یہ ایک مثلث ہے جس کے تینوں زاویوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا مجموعہ 180 ڈگری ہے۔ اساتذہ تختہ سیاہ پر شکل بنا کر بھی یہ کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہاں اس سافٹ ویئر کی متحرک خصوصیت کی وجہ سے ہم اس کی عمودی خطوط کھینچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں زاویے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان زاویوں کا مجموعہ ہر وقت 180 ڈگری ہی رہتا ہے۔ طلباء یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ہم ایک سیکنڈ میں ہزاروں زاویوں کو تبدیل کر کے بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب اس طرح کے وسائل کے استعمال سے جماعت میں طلباء بے شمار زاویوں کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے تو وہ اس اصول کی تصدیق کو بآسانی سمجھ لیں گے۔ اب ایک دوسرے ایپ جس کا نام PHET ہے، PHET، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس ایپ کا استعمال علم کیمیا، طبعیات، حیاتیات اور جغرافیہ کے علاوہ ریاضی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اعلیٰ ابتدائی جماعتوں میں سائنس میں PH کا مطالعہ کیا ہے۔ کسی سائنس کے استاد نے یہ سوال کیا کہ پانی کی PH قدر کیا ہے۔ تمامی لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد اگر یہ سوال کیا جائے کہ خون کی PH قدر کیا ہے، پہلے سوال کا جواب لوگوں نے فوری دیا ہوگا، لیکن دوسرے سوال کا جواب بہت دیر بعد وہ بھی چند لوگوں نے دیا۔ دریافت کیا گیا کہ کیوں نہیں معلوم، تو کہیں گے ہم نے کبھی خون کی PH قدر معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہاں ایک تجربہ کر کے بتایا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر خون میں پانی ملائیں تو خون کی PH قدر کیا ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ پانی کی PH قدر 7 ہے۔ اب خون کا معائنہ کریں اور اس کی PH قدر معلوم کریں تو پتہ چلے گا
اس کی قدر تقریباً 7.4 ہے۔ خون میں پانی ملانے پر کیا ہوا؟ پی ایچ قدر کا مشاہدہ کریں۔ جیسے جیسے خون میں پانی ملایا جائے گا، خون کی پی ایچ قدر کم ہوتی جائے گی۔ اس طرح اساتذہ سے سوال کیا جائے کہ پی ایچ قدر میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ اساتذہ جواب دیں گے جیسے جیسے خون پتلا ہوتا جا رہا ہے اس کی پی ایچ قدر بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسی نتیجے کو ہم چکن سوپ پر تجربہ کر کے تصدیق کریں گے۔ میرے پاس چکن سوپ ہے، اس کی پی ایچ قدر کیا ہے؟ اس کی قدر 5.80 ہے۔ اب اس میں پانی ملائیں اور اس کی پی ایچ قدر کا مشاہدہ کریں۔ چکن سوپ کے پی ایچ قدر میں کیا ہوا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کی پی ایچ قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ پانی کی آمیزش کی وجہ سے پی ایچ قدر میں کمی واقع ہونا غلط ثابت ہوا۔ اس سے اساتذہ کو مزید سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس طرح کے حالات جماعت میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر ہم طلباء کو بہت زیادہ مواقع فراہم نہیں کر پاتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے وسائل کا بحران، بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی، جماعت میں طلباء کی زیادہ تعداد وغیرہ۔ اس طرح کے مظاہروں کی وجہ سے طلباء میں اظہار کی قوت اور معلومات کی تشکیل ہوتی ہے اور وہ از خود عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایک اور مثال پر غور کریں گے۔ فنون لطیفہ اور تہذیب سے متعلق ویب سائٹ پر ایک ایپ ہے جو موبائل میں پلے اسٹور کی مدد سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اس میں کم و بیش 2000 سے زیادہ ڈیجیٹل شکل میں میوزیم دستیاب ہیں۔ اس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ورچوئل سیر کا موقع حاصل کر سکتے ہیں، جہاں آپ کبھی بھی حقیقت میں نہیں پہنچ سکتے۔ ان آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو بھی آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایلورا اور اجنتا کے غاروں کی سیر کی ہے؟ کتنے لوگ لندن کے میوزیم کو دیکھنے گئے؟ یہ بات طبعی طور پر ناممکن ہے کہ ہم دنیا کے تمام مقامات کی سیر کر سکیں، لیکن اس موقع اور اس متبادل کے ذریعے آپ ورچوئل سیر کر سکتے ہیں اور ان مقامات سے متعلق اپنے خیالات کو بہتر انداز میں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح کی ایک سیر کا لطف لیں۔ اس ویب سائٹ آرٹ اینڈ کلچر میں آپ کتنے ہی مقامات تلاش کر کے ان کی سیر کر سکتے ہیں، جیسے ہندوستان کے آثار قدیمہ کی تلاش کرنا۔ اس کے لیے آرکیولوجیکل سروے ٹائپ کریں۔ آپ اس محکمے کی جانب سے نگرانی کیے جانے والے تمام مقامات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کولکتہ کے میوزیم کی سیر نہ کی ہو تو صرف ایک کلک پر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک نظر میں کسی ایک غار کی تصویر کا باریک بینی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سیر سماجی علوم کی تدریس میں بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور جغرافیہ کے بہت سارے شعبوں کو بھی بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہم جغرافیہ کی تدریس کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر جماعت میں نقشے یا گلوب کا استعمال کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک جماعت میں 40 سے زیادہ طلباء ہوں تو ہم ہر ایک طالب علم کو گلوب نہیں دکھا سکتے۔ اس موقع پر ڈیجیٹل گلوب کا استعمال بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ایک ایپ اسی سے متعلق ہے جس کا نام
ماربل ہے، اس میں ڈیجیٹل گلوب ہے اور اس کی بہت ساری خوبیاں پیش کی گئی ہیں۔ اس میں نہ صرف گلوب نظر آتا ہے بلکہ اس گلوب کو آپ گھما سکتے ہیں، اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم زوم کرنا کہتے ہیں۔ صرف ایک کلک میں آپ اس کو سیاسی نقشے سے جغرافیہ کے نقشے اور آسمان سے نظر آنے والا یعنی سیٹلائٹ ویو بنا سکتے ہیں۔ اس طرح جماعت میں آپ اپنی مرضی کے موافق اس میں تبدیلیاں کر کے بچوں کی تفہیم کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس سے ڈیجیٹل گلوب کی استعداد ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پر اس کا صرف 0.00 حصہ بیان کیا ہے۔ اس طرح کے ڈیجیٹل گلوب کی مدد سے ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ایپ کا نام بھون ہے۔ یہ حکومت کا تیار کردہ ایپ ہے اور سماجی علوم کے اساتذہ کے لیے بے حد کارآمد ہے۔ یہ نہ صرف سماجی علوم بلکہ تاریخی مقامات کی بھی وضاحت کرتا ہے اور جماعت کے محل وقوع کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ابتدائی سطح پر اساتذہ بچوں کی دلچسپی کے لیے ڈیجیٹل گیم کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے آموزش سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جی کمپریس یہ کھیلوں کا ایک پیکیج ہے جس میں بہت سارے تعلیمی کھیل شامل ہیں، جیسے زبان دانی، سائنس اور ریاضی وغیرہ سے متعلق کھیل۔ اب ہم جی کمپریس کے چند کھیلوں کا مطالعہ کریں گے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کیلکولیشن، علم ہندسہ اور اعداد شماری کے علم پر مبنی کھیل دیکھیں گے جو ابتدائی سطح کی ریاضی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اس میں زباندانی سے متعلق بھی بہت سارے کھیل پائیں گے۔ ان کھیلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مفت اور اوپن سورس گیمز ہیں۔ ایجوکیٹو 8 بھی اسی نوعیت کا ایک اوپن سورس ٹول ہے جس میں ابتدائی جماعتوں کے لیے کئی کھیل شامل ہیں۔ اسی طرح ٹکس میتھ نامی ایک ٹول ہے۔ ٹکس میتھ ریاضی کھیلوں کا ایک سافٹ ویئر ہے۔ اسے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یعنی گروپ میں بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بچے کھیل کھیل میں ریاضی سیکھتے ہیں اور ان کی مشق بھی ہوتی ہے۔ ان کھیلوں کو اساتذہ اپنی تدریس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندازہ قدر یا بعض اوقات اعادہ کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ بعض سافٹ ویئر ایسے ہیں جن سے بچوں کے تخلیقی اظہار میں بہت مدد ملتی ہے اور جماعت میں ان کے مناسب استعمال سے طلباء کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی نوعیت کا ایک ایپ ٹکس پینٹ ہے جس میں بچے تصویر بنا سکتے ہیں۔ دوسری جماعت کے لیے ماحولیاتی مطالعے کی درسی کتاب میں شامل جانداروں کے بارے میں ایک سبق کے تحت بچوں سے زیر آب جانداروں کی تصویر کشی کروا سکتے ہیں۔ اس طرح بچے مختلف قسم کی مچھلیاں یا آبی جانداروں جیسے آبی گھوڑا وغیرہ اور بعض ایسے پودوں کی تصویریں بنا سکتے ہیں جو سمندر کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بچے نے پانی کے اندر پرندے کی تصویر بنائی۔ اس بچے کو اس بات کا علم نہیں کہ جاندار اپنا توافق کس طرح کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر بچے 2 بڑی مچھلیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی تصویر بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اشیاء کی شکل کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ بات کسی نے سکھائی نہیں ہے۔ جب ہم بچے سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ ہر 2 بڑی مچھلیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کیوں ہیں تو جواب ملتا ہے کہ ہر کسی کا ایک خاندان ہوتا ہے۔ اس طرح مچھلی کا بھی ایک خاندان ہے۔ پہلی جماعت کے لیے
انگریزی کی درسی کتاب میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ خاندان کیا ہے۔ اس طرح وہ اس تصور کا اطلاق دوسری جماعت کے مطالعے ماحولیات میں کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کس طرح اپنا حاصل کردہ علم کو مربوط کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو مچھلیاں ہر وقت ایک دوسرے سے چھوٹی دکھائی جاتی ہیں۔ ہم نے جب دریافت کیا کہ ان مچھلیوں سے ایک بڑی اور ایک چھوٹی کیوں ہے، تمام بچے ایک ساتھ کہنے لگے کہ خاندان میں باپ بڑا ہوتا ہے اور ماں چھوٹی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں بچوں کی سمجھ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صنف کو کن معنوں میں سمجھتے ہیں۔ ایک بچے نے چھوٹی مچھلی پر باپ لکھا اور بڑی مچھلی پر ماں لکھ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ تبدیلی کیوں کی؟ بچے نے کہا کہ میری ماں اسکول کی فیس ادا کرتی ہے، میری ماں سرپرستوں کی میٹنگ یعنی پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کے وقت اسکول آتی ہے، اس لیے میری ماں بڑی ہے۔ اس طرح اس بچے نے صنف کے تصور کو سمجھا اور جماعت میں اس کا اظہار کیا۔ ایک بچے نے دو بڑی مچھلیاں بنائیں اور ایک چھوٹی مچھلی بنائی۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ بچہ خاندان میں اکلوتا ہوگا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے صرف ایک چھوٹی مچھلی ہی کیوں بنائی، بچے نے جواب دیا، میں نے ایک اشتہار دیکھا، ہم دو اور ہمارا ایک۔ ہمیں تعجب ہوا کہ دوسری جماعت کا طالب علم آبادی پر قابو پانے کے اشتہار جو اس نے ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، اس کا اطلاق جماعت میں کر رہا ہے۔ اس طرح ایک بچے کی آموزش ایک دوسرے سے مربوط نظر آتی ہے۔ اس نوعیت کے ایپ کی مدد سے اساتذہ اس بات سے واقف ہو سکتے ہیں کہ طلباء نے کیا کچھ سمجھا اور اپنے جذبات کا اظہار وہ کس طرح کرتے ہیں۔ تدریس و آموزش اور اندازہ قدر کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اساتذہ اسی نوعیت کی بہت ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقت ضرورت کے لحاظ سے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مناسب ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں اور اسے مناسب طریقے سے استعمال کریں تاکہ نفس مضمون، طریقہ تدریس اور سیاق و سباق کو جماعت میں مؤثر اور بہتر بنایا جا سکے۔ آپ ان وسائل کو حقیقی طور پر کب سیکھیں گے اور اس کا اظہار کس طرح اور کہاں کریں گے؟ آپ ویب سائٹ سے اس طرح کے وسائل کا انتخاب کریں اور وہاں اس کے استعمال کے طریقہ کار کو جو دیا گیا ہے اسے غور سے پڑھیں۔ ویب پر بے شمار سافٹ ویئر موجود ہیں۔ آپ NCERT کے ویبنار پلیٹ فارم سے بھی اس طرح کے وسائل کے بارے میں اور جماعت میں ان کے استعمال کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اپنی کلاس روم کی تدریس کو پرلطف، بامقصد، دلچسپ اور بامعنی بنانے کے لیے کوشاں ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔